बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना यूट्यूबर मोहम्मद अहमद आज टंडोजान मोहम्मद के सबसे बेहतरीन साथियों में से एक मीर दितल खान टालपुर के साथ मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये मीर दितल खान टालपुर हैं जो कि टंडोजान मोहम्मद में इस वक्त एक बेहतरीन साफ़ी है। और आइए हम उनसे पूछते हैं। मीर साहब आप अपना छोटा सा तारुफ दे दें। जी बेटा, मेरा नाम मीर जितल तालपुर है और सहाफ़त में मुझे 45 साल हुए हैं। सबसे पहले मैंने 1982 से अपनी सहाफ़त का आगाज़ किया था और वो भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की हैसियत से। तो स्पोर्ट्स के मैगज़ीन उस वक्त थे अखबार जहां, क्रिकेटर और सिंध क्रिकेटर। उनसे मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ किया था। फिर मैंने 1988 में हिलाल पाकिस्तान जो डेली अखबार है सिंधी रोज़नामा और वो प्रिंट मीडिया से आगाज़ किया था। तो 1988 से जो अब तक मैं वो सहाफ़त से वाबस्ता हूँ और अब मुझे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी सहाफ़त करते हुए कोई 22 साल हो गए हैं। तो जी। इन्होंने अभी अपनी सहाफ़त की ज़िंदगी के बारे में बताया, तो सहाफ़त के साथ आप सियासत में भी हैं? हाँ जी बेटा, सियासत तो मैंने स्टूडेंट स्टूडेंट्स लाइफ से की थी, स्कूल लाइफ से। तो शुरुआत मैंने अपनी जो सियासत का यानी स्टूडेंट सियासत का आगाज़ किया था सिंधी शागिर्द तहरीक, जिसको एसएसटी भी कहते थे। तो स्कूल लाइफ से मैंने सिंधी शागिर्द तहरीक के जो अवामी तहरीक का एक महासता स्टूडेंट विंग थी उसकी। तो सियासत का आगाज़ मैंने सिंधी शागिर्द तहरीक से किया। बाद में मैंने जो अवामी तहरीक जिसका लीडर और हमारा कायद वो रसूल बख्श पलियो साहब थे, वहाँ मैंने अवामी तहरीक ज्वाइन की। और अवामी तहरीक जो एक सिंध में और मुल्क की पाकिस्तान में और बैनुल अक़वामी तौर पर एक रोशन ख्याल पार्टी समझी जाती है। और मैंने जो सियासत अपनी का आगाज़ किया, मुझे फ़ख्र है कि मैंने रोशन ख्याल और तरक्की पसंद सियासत से आगाज़ किया और उसी रोशन ख्याल और तरक्की पसंद सियासत से मैं अब भी वाबस्ता हूँ। लेकिन मेरा जो ताल्लुक़ है वो अभी भी उसी नज़रियाती सियासत से है। अभी जो है वो कायम है। तो आपकी नज़र में टंडोजान मोहम्मद किस हैस मतलब क्या नज़रिया रखता है टंडोजान मोहम्मद? मेरा टंडो जान मोहम्मद में तो मुख्तलिफ पार्टीज़ काम कर रही हैं। तो उनकी तो अपनी अपनी हैसियत, अपनी अपनी जो जगह है। लेकिन इस वक्त जो टंडो जान मोहम्मद की जो पॉलिटिक्स जो घूम रही है वो ज़्यादातर पीपल्स पार्टी के इर्द गिर्द घूम रही है। और पीपल्स पार्टी वैसे भी आप जानते हैं कि बरसर इक़्तिदार पार्टी है। और टाउन कमेटी टाउन जो टंडो जान मोहम्मद के जो मौजूदा चेयरमैन हैं, वो भी पीपल्स पार्टी के ही नामज़द चेयरमैन हैं। और पीपल्स पार्टी का ही टंडो जान मोहम्मद और टंडो जान मोहम्मद के गर्दोनवा में पीपल्स पार्टी का ही जिसको आप कहें कि वोट बैंक है। तो अभी आप क्या टंडोजान मोहम्मद में ऐसी चीज़ देखना चाहते हैं जिससे टंडोजान मोहम्मद बहुत ज़्यादा फेमस हो सकता है? मेरा टंडो जान मोहम्मद को फेमस होने में मेरे ख्याल में तो अब तो ये यहाँ काफ़ी शहर की सतह पर जो है वो काफ़ी चीज़ें हैं। फेमस होने के लिए लोगों को हमारा जो शहरियों का जो जो माइंड है वो उनकी वो सतह नहीं है। हम जो है वो सारे जो है वो लकीर के फ़कीर हैं। एक तरफ चलने वाले हैं और किसी की सुनने वाले नहीं हैं। ज़्यादातर जो हम हैं वो इतने खुशामद पसंद हो गए हैं कि हकीकत पसंद बनने की कोशिश नहीं करते हैं, न ही हम हकीकत पसंद हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा बड़ा करके पेश करते हैं।
اور اجتماعی فائدہ اب جو ہے وہ ہم کم دیکھتے ہیں، انفرادی جو مفاد ہیں، جو ذاتی مفادات ہیں اور شخصیت پرستی ہے، ان پر جو ہم وہ زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ اچھا، میں آپ سے تھوڑا ایک پرسنل کوشچن کرنا چاہوں گا کہ آپ ٹنڈو جان محمد ایک صحافی ہیں اور آپ اتنے فٹ ہیں، ٹنڈو جان محمد کی ہر نیوز سب سے پہلے آپ فیس بک پر یہ سوشل میڈیا پر چھوڑتے ہیں، تو آپ اور اتنے فٹ بھی رہتے ہیں، تو اس کا راز کیا ہے؟ آپ اتنے مطلب انرجیٹک ہیں کہ جیسے بھی کوئی نیوز آئے گی آپ اس کو شیئر کر دیں گے۔ میرا اصل میں یہ ہے کہ دیکھو صحافت پرنٹ میڈیا کی ہو یا الیکٹرانک میڈیا کی ہو یا یہ سوشل میڈیا کی ہو، اب میں نے پرنٹ میڈیا کی بھی صحافت کی ہے، اب بھی وابستہ ہوں، الیکٹرانک میڈیا کی بھی صحافت کی ہے، اس سے بھی ابھی وابستہ ہوں، کے ٹی این نیوز چینل سے میری وابستگی ہے، اور سوشل میڈیا میں زیادہ تر جو ہے وہ میرے جو ہے وہ اپنی میری جو آئی ڈی ہے میر زتر خان تالپور اور ڈاڈا میر زتر تالپور سے دو آئیڈیا ہیں میری، میں ان کو آپریٹ کرتا ہوں۔ تو سیاست کا مجھے یہ اس لیے میرے خیال میں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو میں زیادہ تر جو خبریں دیتا ہوں اور فٹ رہتا ہوں، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو بھی خبر دیتا ہوں تو اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہوتی ہے، وہ فیک نیوز نہیں ہوتی ہے، کسی کا ڈر نہیں ہوتا ہے، کسی کی جانبداری نہیں ہوتی ہے، میں بالکل غیر جانبداروں کی خبر کو خبر کر ہی دیتا ہوں، اور بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی لالچ کے یہ میں صحافت کرتا ہوں۔ اس لیے میرا ضمیر بھی مطمئن ہے اور میں بھی مطمئن ہوں اور میری صحافت بھی میرے کردار سے مطمئن ہے۔ تو میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ میں صحافت سے اب تک جو ہے وہ مطمئن ہوں۔ تو ابھی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ٹنڈو جان محمد کے اندر ابھی کون سی چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے جو ہو رہی ہے؟ کیونکہ ٹنڈو جان محمد میں بہت ایسی چیزیں ہوئی ہیں، تو اس میں سب سے اچھی چیز آپ کو کیا لگی ہے؟ میرا اچھی چیزیں دیکھو جو ہونی چاہیے وہ ابھی تک نہیں ہو رہی ہے شہر میں ہمارے۔ آپ کا جو سوال کا جواب سوال ہے وہ میرے خیال میں شہر کے مسائل کے بارے میں ہے، یہ اس کے حوالے سے آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ تو شہر میں جو ہمارا جو بنیادی مسائل ہے وہ ہے، دیکھیں ایک تو ہمارے یہاں پانی کا مسئلہ بہت زیادہ مسئلہ ہے، تو ہر دوسرے گھر میں جو ہے وہ پانی کا مسئلہ ہے۔ اب پانی جو ہے وہ بنیادی ضرورت ہے، آپ چاہے کتنے ہی اچھے روڈ بنا لیں، چاہے کتنے ہی ایک پارک بنا لیں، یہ آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ آپ کے مسائل کے جو بنیادی حل ہیں وہ پانی کا مسئلہ ہے، وہ ٹنڈو جان محمد نے اب تک جو ہے وہ پانی کا مسائل حل نہیں ہوئے۔ دوسرا بیٹا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بڑے تھے وہ ہمیں بہت عالی شان جو ہمیں وہ ادارے دے کے گئے ہیں، یعنی جو ہمارے بڑے تھے میر حاجی خدا بخش ٹالپور جو اس شہر کے فادر تھے، تو اس نے ہمیں جو ہے وہ میر جو اب اس کا نام میر خدا بخش کالج رکھا گیا ہے، وہ یہ گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج تھا، تو وہ کالج دیا، وہ ہائی اسکول دیے، تعلیمی ادارے دیے، لیکن اب تک جو ہے وہ ہم شہریوں نے ان کی اب تک وہ مالکی کرنا چھوڑ دی ہے، تو ان کے اب جو ان کی اب جو حالت ہے وہ کافی تشویشناک ہے۔ تو یہ تھے ہمارے میر جتل خان ٹالپور صاحب۔ ابھی میں آپ سے الوداعی لینا چاہوں گا کیونکہ ہم نے آپ سے پوچھا، آپ کی زندگی کے بارے میں پوچھا۔ اب آپ سے آخری کوشچن یہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے فیوچر میں کیا کرنا چاہتے ہیں ایسا، کیونکہ ابھی آپ صحافت میں کام کر رہے ہیں، کوئی ایسا کام جو فیوچر میں آپ کرنا چاہیں؟ بیٹا اب تو میرا فیوچر تو تقریباً مکمل ہی ہو چکا ہے، اب تو فیوچر میں اپنے بچوں کے لیے بنا رہا ہوں، تو جو بھی اب مجھے فیوچر بنانا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے بنانا ہے، وہ بچوں کا ہی فیوچر مجھے اب عزیز ہے، اب ان کا جو فیوچر ہے وہ میرا ہی فیوچر ہوگا۔ تو ماشاءاللہ وہ میرے بچوں کو میں نے تعلیم 4 بچے ہیں میرے، ان کو میں نے تعلیم مکمل کرا دی ہے، اب اپنا جو ہے وہ کام کرتے ہیں بچے میرے، اور وہ اپنی مدد آپ کے تحت وہ آن لائن کا کام کرتے ہیں۔ وہ ایک بچی میری ہے جو وہ لا کی
تعلیم حاصل کر رہی ہے، اور باقی جو 3 بچے ہیں وہ یونیورسٹی سے مختلف ڈگریز لے کر وہ ابھی تو فی الحال سرکاری جاب سے تو فارغ ہیں۔ باقی ماشاءاللہ میں نے ان کو اپنی مرضی پر جو انہوں نے فیلڈ سلیکٹ کی ان میں انہوں نے ڈگری لی ہے، اور تعلیم انہوں کو اسی فیلڈ میں دلائی جس میں ان کی دلچسپی تھی۔ اچھا، ابھی آپ جاتے جاتے ہمارے ویورز کو ایک پیغام دیتے ہوئے جائیں۔ میرا پیغام یہ ہے کہ جو آپ بچے ہو کر یہ جو کام شروع کیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور میرا پیغام یہی ہے کہ آپ جیسے بچے اگر اسی فیلڈ میں اور اسی مقصد اور اسی دلچسپی سے آگے بڑھیں گے اور اسی کام پر کام کریں گے تو ماشاءاللہ یہ بچے جو آپ کو دیکھ کر اور بچے اس فیلڈ میں آئیں گے تو اچھے اور یہ نوجوان ہمارے آپ کی شکل میں جو فیوچر میں بنیں گے اور سمجھدار بنیں گے، اور جو بھی شہر کی جو برائیاں ہیں منشیات وغیرہ جو ہے ان سے آپ انشاءاللہ وہ دور رہیں گے، اور شہر کو صاف ستھرا اور اچھے ذہین بچے آپ جو ہے وہ پیدا کر کے دیں گے۔ یہ تو یہی میں آپ سے امید کرتا ہوں۔ تو تھینک یو، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت نکال کے انٹرویو دیا۔ تو ابھی ہم اللہ حافظ کرنا چاہیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔ مہربانی۔